رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ اپنی مخلوقات پر نہایت مہربان ہے، خصوصاً انسانوں پر. اللہ تعالی جل جلالہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جہاں آسمان و زمین اور ان کی چیزوں کو ایک خاص قانون پر چلایا جس کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، اس طرح جانوروں کا ایک نظام بنایا اور جانوروں کے اندر محبت ہی رکھی، مہربانی رکھی. اب ایک مرغی اپنے بچے کے حساب پر مہربانی کرتی ہے، اس کو پالتی ہے. جہاں بھی کوئی اچھا دانہ اس کو نظر آتا ہے تو بچوں کو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ یہاں کھاؤ. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس میں رحم ڈال دی ہے، لیکن رحم کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ انسان کو پہنچتا ہے. جب بڑے ہوتے ہیں بچے تو پھر وہ انسان کے حوالے کرتے ہیں. گھوڑا اپنے بچے کو پالتا ہے، بڑی مہربانی سے پالتا ہے. آپ اس کی بچے کو ہاتھ لگائیں تو بڑی غصہ ہو جاتی ہے. ہر جانور اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہے. یہ مہربانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جانوروں کے اندر جو محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، مہربانی رکھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور یہ ساری مہربانیاں جمع ہو کر انسان پر ہی مہربانی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ جب انسانوں پر اتنا مہربان ہے تو اس کو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اس کی سزا کیا ہوگی؟ جو چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور اس کے اندر جو مہربانی ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر اس چیز کو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں ڈالتا ہے کہ تم نے کیوں نقصان پہنچایا اس کو. حتیٰ کہ ایک بکری جو سینگ والی ہے، اگر دوسری جو بھی سینگ اور وہ ہے بکری ہے اس کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے لیا جائے گا کہ تم نے کیوں ظلم کیا تھا. آپ کو بار بار یہ واقعات آتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک عورت تھی فاحشہ جس نے کتے پر مہربانی کی. اب کتا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی چوکیداری کرتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شکار کرتے ہیں، اور اس گھروں میں جو بیابانوں میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ چوکیداری کا کام کرتا ہے. اور جو آپ دیکھیں گے وہاں یہ جو کچھ ہی لوگ ہیں اس کے پاس ایک کتا بھی ہوتا ہے. وہ کتا کیا کرتا ہے؟ باقاعدہ اس کو ریوڑ کو چلاتا ہے وہ. لیکن وہ انسان اس کے ساتھ مہربانی کی ایک عورت نے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ حدیث مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو جنت میں لے گئی، اس کی معاف کر دیا، اس کو اللہ والی بن گئی وہ. تو مہربانی
اللہ رب العالمین جل جلالہ انتہائی مہربان ہے، نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. جو لوگ اس کے بندوں پر مہربانی کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قریب کرتا ہے، اس کو اپنا قرب نصیب کرتا ہے، ان کو اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں. تو انسان کی آپ جتنے پہلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، آسمانی کتابوں میں جو پہلی کتابیں ہیں، وہ یہ بات مسلسل اوپر سے آ رہی ہے. قرآن مجید میں بھی یہی بات ہے کہ عملی لحاظ سے انسان ایمان کی بات دو چیزیں ہیں کہ یہ اس پر پورا دین، پوری شریعت گھومتی ہے. ایک عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے. نمازیں ہیں، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آپ سب کا روزہ ہے، اور حج ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے. اس سے انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ لگ جاتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی. ایک مہربانی وہ ہوتی ہے کہ وہ مہربانی نہیں ہوتی، وہ اجرت ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی کھانا پکاتا ہے، لیکن اس لیے پکاتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مفاد ملے دنیا کی، تو وہ تجارت کرتا ہے. اب دیکھا ہوگا بعض دکانداروں کے پاس جائیں، آپ اس کا کپڑا لے لیں تو اس کو آپ کو چائے منگائیں گے، تو پھر کہتے ہیں کب نہیں چائے پیتی ہو آپ؟ تو اس چائے میں وہ اسے نکالتے ہیں، کس کہاں نکالتے ہیں؟ وہ گز وغیرہ میں، اور پھر ریٹ میں وہ اس سے جو چائے پلایا ہے وہ چائے کیا ہوتا ہے اسی میں نہ کرتے. تو یہ کاروباری مہربانی ہے. کیا ہے یہ؟ کاروباری مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس میں کوئی اور غرض نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آگے الرحمن الرحیم. آپ قرآن مجید میں دیکھیں وعباد الرحمن، تو اللہ تعالیٰ کی بندے کون؟ اللہ رحمان کے بندے، مطلب یہ کہ رحمان کے بندے مہربان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بہادر کے بیٹے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہادر بن جاؤ، سخی کے بیٹے سخی ہو جاؤ. یہ ترغیب ہے کہ عباد الرحمان کیا ہوں گے؟ مہربان ہوں گے مخلوق پر. اس کا پورا کردار مہربانی پر ہوگا. تو یہ جذب رحم جس شخص کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ جذبہ اتنا پسند ہے کہ اس سے وہ آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنا مقرب بنا دیتا ہے. تو اصلاح کے لیے، انسان کی تزکیہ کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے. ایک تو وہ ماحول کی بات، ایمان کی بات. ایک ہے اس کے لیے عبادات، ذکر اللہ کی کثرت. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ذکر کے ساتھ قلیل کا ذکر نہیں فرمایا کہ تھوڑا ذکر کرو، کوئی بات نہیں، تم مشغول ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم کا مقابلہ ہو جائے دشمن سے، فثبتوا، تو نکلک ودریرے، ٹنگ سے جمع رہو، ثابت قدم رہو. لیکن دیکھو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب عین جہاد کے موقع میں بھی کیا کرو؟ ذکر اللہ کی کثرت کرو، تمہارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے. تو
اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ ہے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ اصلاح کی ایک چیز ہے. دوسری چیز، چونکہ جذب رحم اندر ہے، اس کا آثار ہے. اب رحم کا آدمی کہتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں فلان پر، بھائی تم نے کیا مہربانی کی؟ اس کی کوئی اثر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ مہربانی کی کوئی آثار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بکری اپنی بچی پر مہربان ہے، جب وہ آتی ہے تو وہ پاؤں کو کھولتا ہے تو وہ کیا کہہ دیتی ہے کہ پیو. کیا کریں؟ اگر کسی دوسری کا بچہ آ جائے تو پھر سینگ مارتا ہے، اٹھے آ جاؤ میں نے اپنی بچی کے لیے بچایا ہے. تو یہ اس مہربانی کا اثر کہاں نکل آیا کہ اس نے وہ اپنے پاؤں اس کے لیے پلائے کہ پانی وہ دودھ پیو. اگر کوئی اس کے بچے کو نقصان پہنچاتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ یہ حملہ کرتی ہے. مرغی بھی حملہ کرتی ہے، یہ بھی سینگ مارتے ہیں. تو یہ بچاؤ، یہ بھی اس کی رحم ہے، بچانا. اور اس کو کھلانا پلانا، یہ بھی کیا ہے؟ رحم ہے. یہ اس کے آثار ہیں. کیا ہے؟ آثار ہے، علامات ہیں. ورنہ اگر کوئی کہے کہ میری مہربان ہوں تو وہ مہربانی جب تک اس کی آثار نہ ہو وہ صرف بیان ہے. کیا ہے؟ وہ ٹپ ریکارڈ کا بیان ہے. ٹپ ریکارڈ بھی عمل نہیں کرتا، بیان کرتا ہے. اگر انسان بھی بس یہی رحم کی باتیں کرتا ہے، رحم کی کرتا ہے، تو یہ اس کی رحم کی جذب کی تصدیق تمہارا عمل کرے گا. کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کو اٹھایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. تو خرچ کرنا عبادات کو آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا، لیکن آپ کے ہمارے اندر بخل ہے، وہ کیسے دور ہوگا؟ ہمارے اندر لالچ ہے، وہ کیسے دور ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیسے پر پیسہ جمع ہوتا جائے، یہ کیسے دور ہوگا؟ اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے. اگر انفاق سبیل اللہ نہیں ہے تو نفل شرک ڈالو، نوافل کرتے رہتے ہو تو آپ کی اصلاح نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تزکیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال کو لیا کرو. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو کیا کریں؟ اس کو تزکیہ کرو. کیا کرو؟ اس کے سے جو کیا ہے وہ لالچ ہے، کیا ہے انسان کے اندر دنیا کی لالچ ہے، اگر وہ نہ نکل ہو تو اس کی تزکیہ کیا ہوا؟ تو تزکیہ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ضروری ہے. تب انفاق تمہاری تزکیہ ہوگا. دو چیزیں ہو گئی، ایک عبادات، اس لیے کہتے ہیں کہ معاملات یا اللہ تعالیٰ جانے کے راستے میں دینا، انفاق فی سبیل اللہ. آپ دیکھیں قرآن مجید میں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ہو گیا عبادات. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے اس کو مال میں سے، صلاحیتوں میں سے. صلاحیتیں بھی خرچ ہوتی ہیں، بس کے پاس مال نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرو. اس کے لیے ایسے راستے بتاؤ، ایسے طریقے بتاؤ تاکہ وہ بیچارے کیا ہو جائے، ٹھیک چلے. آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک فن سکھایا ہے، اس کو لوگوں کو فن سکھاؤ. پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے تو فن کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، وہ ماہر ہو جائیں گے، وہ کمائیں گے. مما رزقناہم ينفقون. آپ قرآن مجید میں دیکھو یہی بات آپ کو سامنے آئے گی. تو یہ دو چیزیں ہو گئی، انفاق فی سبیل اللہ. اسی یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک ہرگز تم نیکی کے تک نہیں پہنچ سکتے، وفاداری کے مقام تک نہیں پہنچتے، تزکیہ کے مقام تک نہیں پہنچتے. البر کامل نیکی، اور بعد اس کی وفاداری سے تعبیر کیا ہے.
جو وفادار ہوتے ہیں وہ جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں. اس وقت تک تم بر کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز لن لگایا. حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون جو تم کو محبوب ہے. ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ بڑی محبت ہے لیکن ایک پیسہ نہیں دوں گے. ایسی محبت ہے، ایسی مہربانی ہے. مما تحبون جس کو تم محبوب رکھتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا گائے مر جائے، اس کی روح نکل جائے، اس کی بات تم ذبح کرو. قصاب لیتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس پلان کے ساتھ کہو گے. ایسا کرتے ہیں بعض لوگ. اور جب چیز خراب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کیا کریں، اس کو خدا کی راہ میں دے دیتے، اللہ خوش ہو جائے گا. اس کی بدبو آتی ہے، یہ بدبودار چیز کو دے دیتے ہیں. جس سے ممات اس چیز میں سے خرچ کرو جو تم کو محبوب ہے. جو تم کو کیا ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اپنے رب پر کے لیے قربان نہیں کرو گے تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ملے گی، تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا، تمہارا تزکیہ نہیں ہوگا. قرب کہاں سے حاصل ہوگا؟ قربانی سے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی قربت، یہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر کے لیے قربان چیزیں. اللہ تعالیٰ عجیب ذات ہے. مال جس کو مال ملا ہے یا صلاحیتیں ملی ہیں یہ کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر جب وہ خرچ کرتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہتا کہ سب کے سب خرچ کرو، بلکہ کیا مما ان میں اس چیزوں میں سے تھوڑا نہیں، زیادہ نہیں، تھوڑا خرچ کرو. تھوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کروڑپتی ہے وہ 1 لاکھ روپے دے دے، نہ وہ 1,000 روپے کسی کو دے دیں وہ کہتے میں نے بڑا کمال کیا. نہیں، یہ 1,000 والی ہزارپتی کا کمال ہے. کیا ہے؟ ہزارپتی کا. لکھپتی کا کمال لاکھ دینا ہے. کروڑپتی کا کمال کیا ہے؟ کروڑ دینا ہے. ارب پتی کا کمال کیا ہے؟ ارب 40 ارب ہوں گے تو 1 ارب نکالو گے، ویسی بھی دے کرو. تو یہ اتنا دینا ہے، سب نہیں دینا ہے، لیکن ان میں سے کچھ دے دو. کیا دے دو؟ کچھ دے دو. دے بھی ہو خود ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ دے دو. کہاں دے دو؟ وہ میری دوسری بندوں کو دے دو جو ضرورت مند ہے، جو مشکل میں ہے. آگے تیسرا فائدہ خود کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا فائدہ تم کو ملے گا. جس آدمی کہتے ہیں کہ آپ بینک میں تم نے پیسے رکھ دیے، یہ آپ نے مزاربت پر پیسے دیے، نہیں کہ سارے لے گئے ڈبل سا، بلکہ ٹھیک مزاربت پر پیسے دیے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پر دینا یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مال ضائع ہو گیا، اب وہ مال تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بڑھتا چلا جائے گا. آپ کے لیے دنیا کی خوشحالیوں کا بھی سبب بنے گا اور آخرت کی خوشحالی کا بھی سبب بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس کچھ پل نہیں ہے، مثلا اس کے ساتھ ایک کھجور ہے، آدھا کھجور ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا. حلال ہو اور پخانے کو ترقی دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اس کو نکالنا، ختم کرنا ثواب ہو گئے اس پر، لیکن اس پر آپ یہ کیا ہے، اس پر ثواب کی یہ نہ کریں کہ مجھے ثواب ملے گا، میں نے بہت بڑا کمال کیا. گندگی دور کی، جیسا آپ نے کپڑے سے پخانا لگ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ صاف کیا.
تو حلال مال اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، تو حلال مال دیا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم اس کو وہ اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے، ایسے اس کی وہ بڑھاتا ہے جس طرح تم ایک بچے کو، گھوڑے کی بچے کو پالتے ہیں، اس کے اندر گھوڑا بہت وہ ہوتا ہے. عرب کے نزدیک گھوڑا کیا ہے؟ وہ بڑا جہاز ہے، کیا ہوتا ہے جو پر چلتا ہے، بڑی قیمتی ہوتا ہے، وہ ہے، وہ پالتا ہے ایسا، حتیٰ یہاں تک کہ پہاڑوں کے تک پہنچ جاتا ہے، قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بڑھاتا ہے، دنیا کی خوشحالی بھی ملتی ہے، آخرت کی خوشحالی بھی ملتی ہے. اور اس سے انفاق فی سبیل اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائے گا، ایک آدمی کو بلائے گا کہ میں بیمار تھا، تمہیں اللہ پاک معاف فرمائے، اس حدیث کے وہ جو ہے اس میں کئی چیزیں بیان ہیں، بیماری بھی ہے، اس میں پیاس بھی ہے، اس میں بھوک بھی ہے. تو وہ کہہ رہے میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. بیمار پرسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی سر پر بیٹھ جائے کیوں کہتے کہ یار یہ کب جائے گا، مجھے پیشاب آتا ہے. بیمار کے تو سب ضروریات ہوتے ہیں. بیمار پرسی کا یہ ہے کہ آپ اس کی بیمار پرسی کریں اور اس کے لیے کچھ اس کو آسانیاں پیدا کر دیں، آسانیاں پیدا کریں، مالی کی ضرورت ہو، مالی ضرورت اس کی پوری کریں، بیماری وہ بھی کریں، اسے پوچھیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہے. ایک بار ہم گئے تھے، ایک نیا دیندار بن گیا تھا، تو ایک آدمی بیمار تھا، سخت بیمار تھا. تو وہ اس کے پاس ہم گئے، تو نے کہا کہ الحمدللہ کہ تم بیمار ہو چکے ہو، بیماری سے گناہ ختم ہو جاتے ہو. اس نے کہا کہ تم یا اللہ رب العالمین یہ مہربانی تم پر بھی کرے. اللہ تعالیٰ یہ مہربانی دیا عرض کی خبر ہی گئی، ہر جگہ بات ہی کرتے ہو، یہ کوئی بات ہی تم نہیں کر دی. وہاں تسلی کی بات کرے، اس کو خیرخواہی کی بات کرے، اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے، یہ ساری بیمار پرسی میں آ جاتی. تو نے کہا کیا حالت، تو بیمار نہیں ہوتا، ہم تجھ سے شفا مانگ دیتے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں، جو فلان آپ کا پڑوسی تھا، بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے وہاں پاتے. ان اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا؟ ٹوٹی ہوئی دلوں میں ملے گا. آپ کو ٹوٹی ہوئی دلوں کو جوڑ لو تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. پھر اس طرح پیاس کے بارے میں پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، پھر کہتے ہیں اگر تم پانی پلاتے، پھر بھوک کے بارے میں کہتا. تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ گویا فقیر کو دینا کیا ہے، گویا اللہ رب العالمین کی رحمت میں جوڑی ڈالنا ہے اپنے مال کو. ہم بڑے بخیل ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ تو اور بخیل ہوتا ہے جو بولتا ہے وہ تو بس بولنے کے لیے ہی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ یعنی اللہ تعالی جل جلالہ انفاق فی سبیل اللہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، پھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، زیادہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ لتطفئ الغضب والرب. صدقہ تطفئ لازماً خواہ بجھاتا ہے، ختم کرتا ہے غضب الرب، رب العالمین کی غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ بندے نے میرے نام پر دیا، نواتی آ گیا، اب اس کو کہتے ہیں نواتی آ گیا، جرگی میں آ گیا مجھے، تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے. جب صدقہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے یہ علاج صدقہ سے کرو. اب یہ فائدہ کس کا ہوا؟ خود آپ کو ہوا. جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائیں، آپ اندازہ لگا، آپ تجربہ کریں. ہم تو لاکھوں روپے ڈاکٹر پر لگاتے ہیں اور لاکھوں روپے ہم
وہ اسپتالوں میں لگاتے ہیں. لیکن ایک ذبح، ایک کسی کو فقیر کو کچھ دینا، وہ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں ہم خود میں ہمارے 1 لاکھ روپے خرچ ہوگا، آپ کو کیا دوں گا؟ تو آپ اس کو دے دو تو اللہ رب العالمین تمہاری یہ لاکھوں نہیں، تمہارا علاج چنوں سے ہو جائے گا، انہیں خالی چنے اس سے ہو جائے گا. جب بھی آپ کو کوئی بیماری آ جائے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو اس کی لیے انشاءاللہ اس کو شفا دے گا، آسانی پیدا کرے گا. لاکھوں کا علاج ہزاروں میں ہو جائے گا، ہزاروں کا علاج 100 روپے میں ہو جائے گا، بلکہ کبھی کبھی 1 پیسہ بھی نہیں لے گا. کچھ عالم کو جاؤ گے وہ کہتے دم کرے گا وہ ٹھیک ہو جاؤ گے، چف کرے گا، پانی دم کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن کیا کریں؟ صدقہ کریں. پہلے دعا، اس سے انسان کی یقین بھی بڑھ جاتا ہے کہ میرے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی یقین بڑھ جائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ لانے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، لے جانے والا بھی ہے، شفا بھی دینے والا ہے، بیماری اسی کی راحت میں ہے. تو جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کی یقین کی دلیل ہے کہ اس کے اللہ پاک پر یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے گا. جیسے آپ ڈاکٹر پر زیادہ یقین کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کی کتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے اور وہاں سے آپ کی مردوں کی لاش آ گئی. وہ تو یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دینا، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا، اس کا کیا ہے؟ اجر یقینی ہے. لیکن ہم اس کی طرح، ہمارا فکر اس کی طرف نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صدقہ 70 دروازوں کی برائی کے دروازوں کو بند کرتا ہے. یہاں سے برائی آتی ہے، مشکل آتی ہے، یہاں سے مشکل آتا ہے، یہاں سے مشکل آتا ہے، 70 دروازوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بند کرتا ہے. جو لوگ زیادہ صدقہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بچاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مال میں سے کم بھی نہیں کرتا. صدقہ مال کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ مال گھٹ گیا، مال گھٹ گیا، کم ہو گیا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑھاتا ہے. اور عفو عزت کو بڑھاتا ہے. آدمی کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا گیا، میں کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نہیں، کیا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت دے گا. آدمی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، جو عفو کرتے اس کو طاقت بخشتا ہے، مضبوطی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے. اور جو تواضع کرتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو میں کم ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کرتا ہے. اب اس تجربے کی طرف آ جائیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک بار میں ہماری گاؤں کے قریب، ہماری گھر کے سامنے ایک وہ ہے کیت ہے، نور حمید ماما، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، ابھی پہلے وفات ہو گیا. ہماری بڑی اچھی وہ کیتی کی پڑوسی ہیں، کیتی کی اس کی کیتی تھی، ہمارا گھر تھا. تو جب ایک دن میں گھر سے باہر آیا تو اس کے کھیتی کے اندر بہت گنے مکئی اگ گئے تھے اور بہت اچھا سا شاندار فصل تھا. اس وقت زمانے میں ٹریکٹر نہیں تھے، لیکن وہ یہاں ہمارے یہاں اس کا زیادہ رواج نہیں تھا، ہل کی اس میں چلاتے تھے. تو اس کے اندر وہ ہل چلاتا تھا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہو گئی کہ اتنا شاندار فصل ہو چکا ہے، اب اس سے وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس سے وہ پودے نکالتے ہیں، اسے باہر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حبیب ماما تم یہ کیوں کرتے ہیں اس کو؟ میرا خیال تھا کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو. میں نے کہا کہ سیوا تو نہ پڑے گی، تم نہیں جانتے ہو. میں کشکار تھا نہیں، واقعی نہیں جانتا تھا. میں نے کہا کہ تم نہیں جانتے. میں نے کہا مجھے بتاؤ صحیح وجہ کیا ہے.
اس نے کہا کہ یہ جب گنے ہوں گے تو پھر یہ خراب ہو کر کی سٹی جو ہوتے ہیں اس کی چکیاں، کیا کہتے ہیں، چکی کہتے ہیں، سٹی سے چھکا، وہ چھکے اس کی چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی جب یہ نہ کیا وہ اس میں درمیان میں فاصلہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر اتنے سٹی کرتا ہے. اس طرح جب مال کو زیادہ کیا بڑھاتے ہیں اور نکالتے نہیں ہیں تو بدبودار ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے لیے راستہ دیکھتا ہے، یا پھر کہاں یا کروڑوں میں پھنس جائے گا. لاکھوں روپے لگاؤ گے موت پر، یا نفسیاتی مریض بن جاؤ گے. اب دیکھو یہی اس سے ہوتا ہے، یا آپ کسی جنجال میں پھنس جاؤ گے، پیسہ تمہارا خراب جائے گا، کنگال ہو جاؤ گے، ڈبل شاہ لے جائے گا. اور آپ کی دل کی پریشانی اتنی بڑھے گی، اس کے استعمال کو تم کرو گے کیا جس کو تمہارا دل پریشان ہو، تم ٹینشن کا مریض ہو، تم نفسیاتی مریض ہو، اس مال کو تم کیا کرتے ہو؟ اسے تو آدمی اچھا ہے جس کے پاس 5 روپے جیب میں خراٹے لیتا ہے، جب نیند کرتا ہے تو خراٹے لیتا ہے. کون اچھا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ جس کے پاس مال دولت کے انبار ہے اس کو دیکھتا ہے ایسا، اور جب مرتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے کہ اس کو کیا کرتے ہو؟ تو یہ مال آپ کو کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا، تمہاری مال میں اضافہ ہوگا. ہمت تو کرو. آپ دیکھیں بکریاں ہمیشہ 2 بچے لاتی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ، یا 1 بچہ لاتا ہے، سال میں 1 بار لاتا ہے. کتیا 20 سال میں بچے لاتے ہیں. کون لاتے؟ کتنے لاتے ہیں؟ کم از کم جو تو وہ تو ہے، وہ 2 3 4 تو ویسے بھی ہوتے ہیں، 10 12 بچے وہ لاتے ہیں. اب یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بکری جو ہے، بکریاں کتے لوگ کتنے لوگ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، روزانہ کی تعداد میں کتنے لاکھ کتے ذبح ہوتے ہیں؟ اور بکریاں کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں ذبح ہوتے ہیں. عید کے بارے میں عید کے دن تو کروڑوں کے ذبح ہو جاتے ہیں. پھر وہ پہاڑوں پر گر جاتے ہیں، کبھی گر بھی جاتا ہے. لیکن کتوں کی کوئی ذبح بھی نہیں کرتا، اور بچے بھی 10 12 لاتے ہیں. اب تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ ریوڑ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کتوں کی ہونی چاہیے یا بکریوں کا ہونا چاہیے؟ بتاؤ بھائی، کس کا ہونا چاہیے جو ریوڑ چلتے ہو؟ کتوں کی. عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے تجربے سے؟ وجہ یہ کہ اللہ تعالی حلال مال کی حفاظت فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ حلال مال کی حفاظت ہوگی. بکری ذبح ہو جاتی ہے اور وہ حلال ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. دوسرا استعمال نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بس وہ جتنی ضرورت ہے اتنا رہ جاتا ہے، باقی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں. یہ باتیں میں نے آپ کو اس لیے عرض کی کہ علماء بہت اچھے لوگ ہیں، جمع سارے تقریباً علماء ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کم کرتے ہیں. دوسروں کو خوب ترغیب دیتے ہیں کہ صدقہ کرو، میرا بھائی میں یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، لیکن خود اس پہ نمبر آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم پر کچھ نچاور کر دو. تو یہ نہیں کرتے. حالانکہ تم صدقہ دو تو پھر دیکھو کہ تمہارے کام بڑھتے یا نہیں بڑھتے، تمہارے کام ہوتے یا نہیں ہوتے، تمہارے
مالوں کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تجربہ تو کرو. ہمارا ایک بھائی تھا، وہ کہیں دبئی گیا تھا، ابھی گیا رات، حفاظت فرمائے، اور بڑا پیارا آدمی ہے. تو وہ طبیعت اس کی خراب تھی، وہ جب نیند آ جاتا ہے ہر کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے فلان چیز خریدو، اپنے یہ ہو، تو اس پر 40 پتہ نہیں کتنا لاکھ ریال قرضہ ہوا. تو پھر اس نے مجھے پتا کہ اس کی پریشانی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ جو مال آپ کو آئے اس کی میں سے اتنا فیصد نکالا کرو. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ دیا کرو، اب تو لیا کرو، سوال کرو، بھائی بھیک مانگو. میں کہہ دیا کرو. تو کاروبار تو ہوتا چلتا تھا. تو اللہ پاک جل جلالہ نے اس کی آسانیاں پیدا کر دی. تو 3 سال کے بعد مجھے 25,000 روپیہ پاکستانی اس وقت بہت پہلے دے دیے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، جس کو دینا ہو. میں نے کہا زکوٰۃ کہاں سے مل گیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، اور اب وہ قرض بھی ختم ہو گیا، اور یہ 25,000 روپے میں نے زکوٰۃ بھی میرا مجھ پر کیا فرض ہو چکا ہے. اس پیسے سے علاوہ وہ تو نکالتے تھے. ابھی تک جب دان نہیں کرتے تو خدا اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر ترتیب بدل دیتا ہے. تو ایسا کریں کہ اپنے مالوں میں سے مال کو منہا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، دانی نام ہے اس کا، عزیز دانی. وہ نے کہا تھا میں نے ایک ڈمپر خریدا ہے، ڈمپر، اور وہ ڈمپر ایسے چلتے ہیں جس طرح دریا کی، تو ایسے اسے پیسے آتے ہیں. لیکن میں نے کہا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ اس وہ کوئی ترتیب تھی کاروباری اس پہ، اور ایک پیسہ فقراء و یتیم و کام کرنے والوں کے لیے، جو دین کے کاموں کے لیے ہے. اس پر وہ کہتے مکھی نہیں بٹتی. وہ مجھے کہتا کہ ایک بار مجھے بیمہ آ جائے کہ آپ بیمہ کیا؟ میں نے کہا میں نے بیمہ کیا ہے. اس نے کہا کیسی بیمہ کیا ہے؟ دانی آپ کو پہچانتے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے بیمہ کیا ہے. اس نے کہا کہ کسی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے کیا ہے کہ عجیب ہے کہ جب میری گاڑی کمزور کیا ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، تو نئی گاڑی خریدتا ہے ہماری. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسی اچھی گاڑی دیتا ہے کہ نہیں تم تکلیف بھی ہو گئی، وہ یہ گاڑی تمہاری جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ دوسری بھی تمہاری. تو کہا وہ ہے کون اتنا زبردست کہ کیا وہ اللہ ہے. میں 10% یا کتنا فیصد بتایا کہ میں اتنا اس سے نکالتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مالوں کی حفاظت کرتے ہے. اگر نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کے بدلے ہمیں بہت دے دیتا ہے. اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو تکلیف پہنچا ہے اس کو. اللہ رب کوشش کرے آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں مالدار نہیں ہوں، یہ آپ کو دھوکہ ہوگا. اگر آپ کے ساتھ 5 روپے ہے تو 1 روپے کل دے دو، 8 آنے دے دو. 5 روپے میں کتنا دے دو؟ 8 آنے دے دو. 4 آنے دے دو تو تمہارے دل سے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ 4 آنے کے بجائے اتنا بخل بھی نکل جائے گا، اور آپ کو اتنا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، خوشحالی بھی ملے گی. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہوگا، لکھپتی ہے کروڑپتی ہے پھر دو گے. ہمارا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں جب کروڑپتی ہو جاؤں گا پھر آپ دیکھو کہ میں کیسے دیتا ہوں. تو جب 10 میں 1 نہیں دے سکتا تو کروڑ میں 10 کروڑ میں 1 کروڑ کیسے دے گا؟ وہ تو اور تنگ ہو جائے گا، دل اور خراب ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا. پھر 1 روپیہ دے گا کروڑوں میں، وہ بھی پتہ نہیں ریاکاری پر دیتا ہے کس پر دیتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جس حالت میں ہے، فقر میں ہے، اس وقت بھی دیا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کیسے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوک ہے، افلاس ہے، پھر بھی دوسروں کو کھلاتا ہے. پھر بھی یہ لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر جب آدمی خود بھوکا ہوتا ہے دوسروں کو کیسے کھلائے گا؟
تو یہ اثار ہے. اثار تو ہم نہیں کر سکتے، جب کم سے کم جتنا جو کچھ ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا کرو، تو انشاءاللہ آپ کی مالوں میں برکت ہوگی، آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، آپ کی گھروں میں برکت ہوگی. برکتیں آتی ہے اس لیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم مانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دے، پھر اس چیز میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں، ہمیں ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا فرمائیں، اور مخلوق پر رحم کا فائدہ وہ رحم کا وہ جذبہ پیدا فرمائیں. بڑی بچہ مجمع ہے، دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ تھوڑا سا وسعت دے دیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں. الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے. اب دیکھو بہت حد نگاہ تک وہاں جگہ ہے، نیچی جگہ ہے، تخانے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر اب جو نئے لوگ آئیں گے تو اس کی جگہ تنگ ہو جائے گی. دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی دعاؤں میں جب آپ دعا کریں گے تو اس میں اس جگہ کی وسعت کے لیے، اس کی آبادی کے لیے بھی دعا کریں.